على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النجم کی آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ وَالنَّجْمِ، قسم ہے ستارے کی، إِذَا هَوَى، جب وہ گرے۔ ہوا یہوی کا معنی گرنا۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، ما کا معنی یہاں نہیں ہے، ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے لیکن یہاں نہیں ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، نہیں راہ سے ہٹا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ غلط راستے پہ چلا۔ صاحبکم ساتھی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل صاحبکم، نہ راہ بھولا ہے تمہارا ساتھی اور نہ غلط راستے پہ چلا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، اور اس نے کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواہش سے نہیں بولتے، جو اپنی یعنی کبھی انسان کی اپنی بات بھی ہوتی ہے، جو بات بھی کرتے ہیں ان ہوا، وہ تو صرف اور صرف الا وحی یوحا، وہی ہوتی ہے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، وحی، وہی، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، جو نازل کی جاتی ہے۔ ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد اگر الا آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی نہیں کیا جاتا ہے۔ ان ہوا الا، نہیں ہے وہ، الا مگر، وحی، وحی، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، مضارع مجہول کا صیغہ، اوحا یوحی ایحاءن، ٹھیک ہے، یوحا، وہ وحی کی جاتی ہے، نازل کی جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری وحی ہے۔ اللہ کا پیغام، وحی کیا ہوتی ہے جی؟ اللہ کا پیغام۔ وہ اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے ہو، خواب کے ذریعے ہو، یا ڈائریکٹ دل میں ڈال دیا جائے، وہ وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوہ، سکھایا ہے، علامہ یعلم، تعلیم دینا، علامہ سکھایا ہے اس کو، شدید القوہ، مضبوط، شدید کا معنی مضبوط، القوا قوتوں والا، جو مضبوط قوتوں والا فرشتہ ہے نا، اس نے سکھایا ہے۔ اللہ کا پیغام سکھایا آگے، یعنی پیغام تو اللہ کا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، یعنی پیغام تو اللہ نے دیا نا، جبرائیل علیہ السلام نے پھر آگے سکھایا۔ پڑھنا ایسے ہے، جب اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھے، پھر نماز کا طریقہ بتلایا، وضو کرنے کا طریقہ بتلایا۔ جس طرح ہر رمضان مبارک میں جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصی دہراتے تو ویسے بھی رہتے تھے لیکن خصوصی طور پہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جو بڑی طاقت والا ہے نا، وَهُوَ ذُو مِرَّةٍ، جو بڑی طاقت والا ہے، فَاسْتَوَى، جو بلند ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ اعلیٰ، افق، افق کہتے ہیں بیسیکلی جو جب ہم آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ہمیں نظر آتا ہے نا کہ اس آسمان نیچے لگ رہا ہے، حالانکہ نیچے تو نہیں لگ رہا ہوتا، یعنی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، اس کو افق بولتے ہیں۔ افق، افق کے اس پار جا کے دیکھو، ٹھیک ہے، یعنی بہت دور۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، تو وہ اعلیٰ افق کے اوپر تھا۔ ثُمَّ دَنَا، دنا یا دنو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے قریب ہے نا، پہلے یعنی پہلے ہمارے دنیا ہے، پھر اخرى آخرت یعنی دوسری جو دور ہے۔ ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، اس نے رہنمائی کی، دلا یا دلیل جیسے لفظ ہوتا ہے نا، دلیل وہیں سے لفظ ہے، فتدلی، رہنمائی کی، فکان قاب قوسین او ادنا، وہ فرشتہ ہو گیا قاب قوسین، 2 کمانوں کے فاصلے پہ، او ادنا، یا اس سے بھی قریب، او کا معنی بلکہ بھی کیا گیا ہے،
بلکہ اس سے یعنی دو کمانوں کا جو ہوتا ہے، کمان اب کتنی ہوتی ہے؟ بظاہری بات ہے کو تقریباً 1 گز لگا لے، ٹھیک ہے، 2 گز، بلکہ 2 گز سے بھی قریب ہو گیا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے وحی کی، یعنی یہاں سے مراد اللہ. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، مَا أَوْحَى، جو وحی کی، یعنی جو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پیغام فرشتے نے آگے جا کے پہنچایا. اب اس کی تفصیل سماعت فرما لیں. اچھا یہ تھا جی لفظی ترجمہ. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی طرف آئیں. اب ستارے سے کیا مراد ہے؟ نجم جو ہے اس سے سریا کا ستارہ بھی مراد ہے. سریا جو سب سے دور ستارہ ہے، جس طرح علامہ اقبال نے بھی سریا کو شعر میں استعمال کیا ہے کہ سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، گوا دی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مطلب کہ ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کی میراث تھی، دین کا علم، تربیت، جھوٹ نہیں بولنا چاہے گردن کٹ جائے، خیانت نہیں کرنی، اخلاقیات، ہاں جی، بزنس کیسے کرنا ہے، معاملات کو کیسے چلانا ہے، یہ جو وراثت ہے لے گئے تو گوا دی ہم نے میراث جو اسلاف بڑے ہمارے سلفی جو کہتے ہیں نا، وہ بیسیکلی سلفی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں نا، ہم ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اسلاف. تو جو اسلاف سے وراثت پائی تھی نا، جب ہم نے اس کو بلا دی نا، تو سریا سے زمین پر آسمان، ہم تو آسمان پہ تھے، سریا سے زمین آسمان نے پکڑا، زور سے نیچے مارا، چلو بھائی اب تمہارا یہ حال ہے. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. کیا مطلب؟ مطلب کہ تسلیس کے جو فرزند ہے نا عیسائی، وہ ساری تہذیب ہم سے لے گئے، کتابیں لے گئے، ہیں جی، سارا علم نچوڑ کے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل. خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، جو حجاز میں رہنے والے علم تھے، لوگ تھے، اور یہاں سے انہوں نے لے کے تو کلیسا کو جا کے مضبوط کیا، اپنی عیسائیت کو جا کے مضبوط کیا. عمر لا آج بھی چلتا ہے وہاں. ان چیزوں کو وہ لے گئے، اور ہم لوگ یہاں وہ بس وہ اقتدار کھیلتے رہ گئے. اب تمہاری باری، اب ان کی باری، اب تمہاری باری، اب ان کی باری. تو اچھا جی، تو یہ ہے جی یہاں نجم سے مراد دو معنی ہیں جی اس کے. ایک سریا ستارہ میں نے عرض کی جو سب سے دور ہے. عرب عام طور پہ اس سریے کو لیے نجم لفظ استعمال کرتے ہیں. تو دوسرا مطلب ہے ستارہ، عام ستارہ جو شہاب ثاقب ہے، جو ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے کہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، تو زیادہ محسوس ہوتا ہے یہاں سے مراد شہاب ثاقب ہے، کیونکہ آگے وہی کی بات کی جا رہی ہے نا. یعنی ستارے کی قسم کھائی گئی ان ستاروں کی جو شیاطین کو جا کے جلا دیتے ہیں جب شیاطین باتیں سننے اوپر جاتے ہیں. والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ گرتا ہے، یعنی جب وہ شیطانوں کو جا کے پکڑتا ہے. تو ساتھ ہی جواب قسم کہہ دیا کہ یہ جو مشرکین مکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، جیسے پیچھے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے مجنون ہے، نعوذ باللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے تھے بیسیکلی راہ سے ہٹا ہوا. ان کی سینس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی کا لفظ بولتے تھے آپ پہ. بیسیکلی گمراہ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یعنی جو بڑوں کے راستے سے دور ہو جائے تو اس کو اس سینس میں گمراہ کہتے تھے. یعنی عام لوگوں کو، بچوں کو یہ پڑھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ بیٹھو، یہ تو راہ سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو اپنے بڑوں کی لاج نہیں رکھتا، یہ تو بتوں کو ایسے ایسے کہتا ہے. یعنی بیسیکلی لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی تھی نا بتوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو تو اس طرح کے وہ باتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا،
آپ کا جو ساتھی ہے نہ راہ سے ہٹا ہے نہ غلط راستے پہ چلا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے اس اعتراض کا جواب کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی خود بھی بول لیتے ہیں, تو بعض باتیں حضور کی اپنی ہوتی ہیں, بعض جو ہوتی ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی نے سکھائی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے پہلا جو دور تھا وہ بھی تم سب کے سامنے ہے, لیکن جب کی نبوت مل گئی ہے تو آپ کبھی خواہش سے بھی نہیں بولتے, سب کچھ وہی ہوتا ہے, مکمل معاملہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہی حضور بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى, کبھی بھی آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے, سب وہی ان ہوا الا وحی یوحی, وہ صرف اور صرف وحی کی جاتی ہے. یہاں اس اعتراض کا جواب بھی دیا کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن سکھاتا ہے یا کوئی اجمی آ کے سکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی, یہ وحی ہے جو رب کی طرف سے کی جاتی ہے. اب پھر آگے جو فرشتے کی وہ ساری ڈیٹیل بیان کی گئی, تو اس وجہ سے بیان کی گئی کہ ان کو پتا چلے کہ چونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا فرشتوں پہ یقین تھا, یعنی کسی نہ کسی حد تک ان کے عقیدے میں یہ شامل تھا کہ فرشتے ہوتے ہیں. جس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظہور نہیں ہوا تھا تو اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا, یعنی مکہ میں ہاتھی والے آئے تو ہاتھی وہ بسم ہو گئے, سار اتنا بڑا لشکر, یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مکے والے ان کو شکست دیں گے. تو چونکہ یہ واقعہ بھی قریب قریب تھا, یعنی پورے عرب میں مشہور ہو گیا تھا یہ واقعہ, تو اس وجہ سے, اور اس کے اثرات ابھی تک تھے, تو اس وجہ سے لوگوں کا کسی نہ کسی حد تک فرشتوں کے اوپر یقین تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ ہے. اب جبرائیل علیہ السلام کی بات ہے یہ جی, علمہ شدید القوا, جو کہا گیا کہ سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوتوں والے فرشتے نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ فقاب کانا قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى, فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے, 600 پر, اور جب آسمان کو دیکھا تو پورا آسمان بھرا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام سے. اتنی بڑی طاقت کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام, اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کے آتے. یہ قرآن مجید اتنا قیمتی پیغام ہے, اتنا قیمتی پیغام ہے. جب ہم نے کسی کو امانت دینی ہوتی ہے نا, تو جو قیمتی چیز ہوتی ہے تو بڑا ہی قابل اعتماد جو ہوتا ہے نا انسان, اس کو چنا جاتا ہے. مثال کے طور پہ 40 بچوں کی کلاس ہے, تو میسج وہ دینا ہے جو کوئی اگلا بندہ غلط نہ سمجھے, یا انتہائی قیمتی بات, تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ذہین ترین. اکثر میں کلاس میں کوئی ایسا کام ہوتا تو ذہین ترین, سمجھدار ترین بچہ, اس کو یہ ٹاسک دیتا ہوں. تو ظاہر بات ہے ہم لوگ بھی ساری اسی طرح کرتے ہیں نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے جو مضبوط ترین امانت دار فرشتہ, اس کی ڈیوٹی لگائی, جو فرشتوں کا سردار ہے, اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ڈر گئے, اتنا بڑا فرشتہ. پھر وہ فرشتہ وہی آپ کے قریب آ گیا, پھر باتیں کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے, جب ہوش آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, یا ایھا المدثر قم فانذر. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دیکھا ہے اصل حالت میں. ویسے تو جبرائیل علیہ السلام آتے رہے کہ کبھی کسی انسان کی صورت میں, کبھی کسی صحابہ کرام نے بھی دیکھا ہے 1 دفعہ, لیکن وہ انسان کی صورت میں تھے. جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, سوری پہلی نہیں ہے, کتاب الوحی کی پہلی حدیث ہے, ٹھیک ہے جی, صحیح بخاری کی, کہ جبرائیل علیہ السلام آئے, سفید کپڑوں کے اندر سیاہ ترین بال تھے, خوبصورت لباس تھا. پہلے کبھی نہیں آئے, بعد میں بھی کسی نے نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ تمہیں یہ تمہارا دین سکھانے آئے تھے, جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے, احسان کے بارے میں ہے حدیث, ایمان کے بارے میں ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے, لیکن انسان کی صورت میں آئے. علمہ شدید القوا, شدید جو سخت قوتوں والا فرشتہ ہے, اس نے سکھایا ہے. ذو مرۃ
فاستوا جو بڑی طاقت والا ہے، فاستوا سو بلند ہوا، یعنی سکھا کے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ جو فرشتے تھے یعنی جبرائیل علیہ السلام وہ افق اعلیٰ کے اوپر تھے، پھر وہ قریب ہوئے اور رہنمائی کی، اور اتنا قریب ہو گئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 قوسین جو ہیں کمانے ان سے بھی قریب ہو گئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو انہوں نے پہنچایا پیغام، فَأَوْحَىٰ پہنچایا پیغام إِلَىٰ عَبْدِهِ رب کے بندے کی طرف، یعنی جو اللہ کا بندہ ہے، ما اوحا جو رب نے پیغام دیا تھا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پہنچایا پیغام جبرائیل علیہ السلام نے الی عبدہ اللہ کے بندے کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما اوحا جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ پیغام پھر آگے پہنچایا. تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کا سارا پروسیس، پہلے قرآن جب نازل ہوتا ہے، جب سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سورۃ الجن میں پڑھ کے آئے ہیں، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے ہیں، پہلے اس طرح نہیں تھے. میں نے سورۃ الجن میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ جنوں نے کہا ہوا کیا ہے بھائی، یہاں مسئلہ کوئی ہے زمین میں، تو جنوں کا جو سردار تھا اس نے جو ذہین ترین جن تھے ان کے ایک ٹولے کی ڈیوٹی لگائی، پوری دنیا کو ذرا چکر تو لگا کے آؤ، کوئی روٹین سے ہٹ کے، یہاں تو عذاب آنے والا ہے، بہت زیادہ بڑا عذاب آنے والا ہے، تو یہاں پھر کوئی بہت بڑی رحمت آ گئی ہے دنیا پہ. تو جب انہوں نے دیکھا تو قرآن کی تلاوت سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت، تو وہ مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کئی دفعہ جنوں کو جنگل میں جا کے دین بھی سکھایا، یعنی وہ ایک لہذا احادیث ملتی ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین آیا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پھر پہرے لگ گئے، یعنی قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی، آسمان پہ پہرے لگ گئے، ستاروں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں، پھر جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آگے آ کے سکھایا، پہنچایا، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا. یہ قرآن کی حفاظت کی بات کی جا رہی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا، پھر کیا کیا، آپ نے آگے صحابہ کو یاد کروایا بار بار. پھر صحابہ نمازیں پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، اب نمازوں میں آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اسی لیے قرآن کی حفاظت، تو لاکھوں حافظ ابھی موجود ہیں قرآن مجید کے. تو یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت، یاد کر کے، لکھ کے، آگے پڑھا کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.